السلام علیکم دوستوں، علم کی لائبریری یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی سلطنت عثمانیہ کے 9ویں فرمانروا سلطان سلیم اول کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمانروا سلطان سلیم اول کے بیٹے سلطان سلیمان عالی شان، یا جنہیں تاریخ میں سلیمان دی میگنیفیشنٹ بھی کہا گیا ہے۔ میگنیفیشنٹ کا مطلب ہے عالی شان۔ سلطان سلیمان کے علاوہ یہ لقب دنیا کے اور کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا، اور بے شک سلیمان دی گریٹ اپنے وقت کے تمام بادشاہوں اور سرداروں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا دور نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا اہم ترین دور ہے بلکہ یہ دنیا تاریخ کا اہم ترین ادوار سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی آپس کی لڑائی ختم کر کے ایک بڑی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھیں، جو جرمنی، آسٹریا اور اسپین کے علاقوں پر مشتمل تھیں۔ یہاں کا بادشاہ چارلس V تھا۔ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا چکا تھا اور فرانس مستحکم ہو کر دنیا کے دوسرے ممالک کو فتح کرنے نکل چکا تھا۔ ان کی افواج میں بھی نمایاں ترقی رونما ہو چکی تھی۔ آتشی اسلحے کا استعمال اپنے عروج پر تھا، اور ان تمام تبدیلیوں نے یورپ کی اقوام میں عثمانیوں سے ٹکرانے کے لیے ایک نیا جوش و ولولہ بھر دیا تھا۔ دوسری طرف ایران کی وسیع سلطنت عثمانیوں سے دشمنی پر آمادہ تھی۔ ان تمام وجوہات کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی قوت اور طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، بلکہ عثمانیوں نے 16ویں صدی عیسوی میں ایسی فتوحات حاصل کی جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سب کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ ایک قابل ترین انسان اور دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ سلیمان دی میگنیفیشنٹ تھا۔ سلطان سلیمان 1520 عیسوی کو 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ وہ اپنے لڑکپن کی عمر سے ہی مختلف صوبوں کے گورنر رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے والد سلطان سلیم جب ایران کی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو اپنا تخت اپنے نائب کی حیثیت سے سلطان سلیمان کے حوالے کیا۔ اسی لیے آپ کو امور سلطنت کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، بلکہ سلطان سلیمان اپنی عظمت اور مقبولیت میں گزشتہ تمام سلاطین سے سبقت لے گئے۔ آپ نہایت ہی رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ آپ کے والد سلطان سلیم نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی برتی تھی، آپ نے ان تمام کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی سلوک کیا۔ عام رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر ایسے اقدام کیے کہ تمام سلطنت خوشحالی اور امن و امان کا گہوارہ بن گئی۔ آپ کے شروعاتی دور میں آپ کی نوجوانی کو دیکھتے ہوئے 4 بغاوتیں اٹھیں، لیکن آپ نے نہایت تدبیر و حکمت کے ساتھ ان بغاوتوں کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے والد محترم کے ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے لیے نکلے، جس میں ہنگری کی فتح سب سے اہم تھی۔ پہلے تو سلطان سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئس ثانی کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور خراج کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں لوئس ثانی نے عثمانی سفیروں کو قتل کروا دیا۔ یہ سن کر سلطان سلیمان ایک بڑے لشکر اور توپ خانے کے ساتھ ہنگری کے لیے روانہ ہو گئے اور بلگراد شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ وہ شہر تھا جس نے سلطان محمد فاتح جیسے عظیم سالار کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلیمان نے اسے 7 روز کی مسلسل گولہ باری کے بعد فتح کر لیا۔ پھر مزید آگے بڑھنے کے بجائے سلطان نے پہلے جزیرہ نما روڈس کو فتح کرنا زیادہ اہم سمجھا۔ اس جزیرے پر ایک مسیحی حکومت قائم تھی اور یہ لوگ عثمانی ساحلوں پر لوٹ مار کرتے رہتے۔ یہ بھی وہ مقام تھا جس پر سلطان کے اجداد مسلسل کوششوں کے بعد بھی قبضہ نہ کر پائے تھے۔ چنانچہ سلطان سلیمان نے 300 جہازوں کا بیڑا اس کی طرف روانہ کیا اور خود بھی 1 لاکھ فوج کے ہمراہ خشکی کے راستے روانہ ہوئے۔
یہ محاصرہ 5 مہینے تک جاری رہا اور بالآخر روڈس کی فتح پر ختم ہوا۔ روڈس کی فتح کے کچھ عرصے بعد مصر کے گورنر نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان نے اپنے وزیر اعظم ابراہیم پاشا کو بغاوت شروع کرنے مصر روانہ کیا اور خود شکار کی غرض سے ادرنا چلے گئے۔ اس دور میں ینیچری فوج کی طاقت اپنے عروج پر تھی۔ یہ فوج ایک ایسے جن کی شکل اختیار کر چکی تھی جسے قابو کرنے کے لیے جنگ میں مصروف رکھنا بہت ضروری تھا۔ سلطان کو قسطنطنیہ میں نہ پا کر ینیچری نے شہر کے اندر لوٹ مار مچا دی اور کئی امراء کے گھر لوٹ لیے۔ یہ خبر سن کر سلطان سلیمان فوراً ادرنا سے واپس قسطنطنیہ آ گئے اور باغیوں کے سرداروں کو سزائیں دیں۔ کچھ عرصہ تیاری کے بعد سلطان نے ایک بار پھر ہنگری پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ آپ 1,00,000 فوج اور 300 توپوں کے ہمراہ ہنگری کے لیے روانہ ہوئے۔ 1526 عیسوی موباکس کے تاریخی میدان میں یہ جنگ رونما ہوئی۔ سلطانی قوت اور جدید توپ خانے کے سبب 2 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ہنگری کا فیصلہ ہو گیا۔ ہنگری کا بادشاہ لوئس اپنے تمام وزیروں کے ساتھ مارا گیا۔ اب سلطان ہنگری کے دارالحکومت بدا پہنچے، کیونکہ ہنگری کے بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس لیے سلطان سلیمان نے ہنگری کے ایک امیر کاؤنٹ زبولیا کو تخت پر فائز کیا اور خود قسطنطنیہ واپس لوٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد ہنگری میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ آسٹریا کے فرمانروا نے کاؤنٹ زپولیا کو تخت سے ہٹا کر سلطان کو خط لکھا کہ وہ بلغراد اور دوسرے تمام فتح یافتہ شہر اس کو واپس کر دے۔ اب سلطان سلیمان 2.5 لاکھ لشکر اور 300 توپوں کے ہمراہ ہنگری کے دارالحکومت بوڈا پہنچے اور آسٹریا کے بادشاہ فرڈینینڈ کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے واپس کاؤنٹ زپولیا کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہاں سے سلطان ویانا کی طرف بڑھے اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن موسم کی سختی اور ناسازگار حالات کے سبب واپس لوٹنا پڑا۔ 3 سال بعد سلطان ایک مرتبہ پھر ایک بڑی فوج لے کر ہنگری کی جانب روانہ ہوئے اور اس مرتبہ ہنگری کو مستقل طور پر اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور ساتھ ساتھ آسٹریا کو بھی فتح کر لیا۔ قریب تھا کہ عثمانی سارا یورپ فتح کر لیتے، لیکن اس دوران سلطان سلیمان کو ایران کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ آپ 1534 عیسوی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کی مہم پر روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے تبریز، پھر موصل اور بغداد پر قبضہ کیا۔ ایران کی کوئی بھی طاقت عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک پائی۔ یوں سلطان عراق اور آرمینیا کا کافی علاقہ فتح کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ اس دور میں زمینی فوج کے حساب سے دنیا کا کوئی بھی ملک عثمانیوں کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف عثمانیوں کی بحری طاقت بھی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عثمانیوں کا بحری بیڑا تو نہایت ہی طاقتور تھا، لیکن ان کے پاس بحری تجربہ رکھنے والے افراد کی کمی تھی۔ اسی دور میں ایک شخص خیر الدین باربروسا رونما ہوئے۔ یورپی تاریخ دان آپ کو ایک بحری قزاق یعنی سمندری ڈاکو سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں میں سے ایک تھے اور یورپ کے خلاف جہادی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ ان دنوں اسپین کے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ خیر الدین باربروسا نے ان کی بڑی تعداد کو اسپین سے افریقہ کے ملک الجزائر منتقل کر دیا۔ ہسپانیوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور الجزائر کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران خیر الدین باربروسا کے 2 بھائی عروج اور الیاس شہید ہو گئے۔ یہ محاصرہ تو ناکام ہوا، لیکن اس نے خیر الدین باربروسا کو توڑ کر رکھ دیا اور آپ نے الجزائر سے دستبرداری کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن اسی دور میں سلطان سلیمان تخت نشین ہوئے اور آپ کی نظر انتخاب خیر الدین باربروسا پر جا ٹھہری۔ آپ نے خیر الدین کو قسطنطنیہ طلب کر کے انہیں اپنی بحریہ کا سب سے بڑا عہدہ دیا۔ اب خیر الدین باربروسا کو دنیا کی عظیم طاقت کی پشت پناہی حاصل تھی۔
سو خیر الدین باربروسا نے عثمانی بیڑے کے دم پر تمام بحرہ روم میں اپنی مہارت کی دھاک بٹھا دی۔ آپ نے تواتر کے ساتھ اسپین، پرتگال اور اٹلی کے ساحلوں پر نہایت کامیاب حملے کیے۔ ٹیونس کو فتح کر کے اسے بھی عثمانی قلمرو میں شامل کر دیا۔ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ اور خیر الدین باربروسا کا مقصد صرف ایک تھا کہ شمالی افریقہ کے تمام ساحلوں کو اسپانیوں اور پرتگالیوں کے قبضے سے پاک کر دیا جائے، اور اندلس یعنی اسپین، جسے مسلمانوں کے عظیم فاتح طارق بن زیاد نے فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا تھا، اسے دوبارہ حاصل کیا جائے۔ سلطان سلیمان کی مدد سے خیر الدین باربروسا یورپ کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئے، جس کی بازگشت آج تک مغربی ممالک میں سنی جا سکتی ہے۔ ہالی ووڈ کی مشہور فلم دی پائرٹس آف دی کیریبین میں دکھایا جانے والا منفی کردار کیپٹن باربروسا بھی در حقیقت خیر الدین باربروسا سے انسپائرڈ ہے۔ سلطان سلیمان کو عالیشان بنانے میں خیر الدین باربروسا کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، جن کی بدولت عثمانیہ سلطنت شمالی افریقہ اور بحرہ روم میں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ 1535 عیسوی میں شہنشاہ چارلس دی ففتھ اور فرانس کے بادشاہ فرانسس اول میں جنگ چھڑ گئی۔ فرانسس اول نے سلطان سلیمان سے مدد کی درخواست کی۔ اس درخواست کی بنا پر دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ تکمیل پایا۔ اس معاہدے کی وجہ سے فرانسیسیوں کو عثمانیوں کی طرف سے کئی مراد دی گئیں، جن کے بدلے میں مستقبل میں شاہ فرانس سلطان سلیمان کا وفادار رہا۔ 1546 عیسوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران میں آپ نے بحرہ روم میں اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ یورپ کا سب سے بڑا شہنشاہ چارلس دی ففتھ بھی تنہا آپ سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا۔ آپ کے بعد عثمانیوں کو 2 بحری کپتان ایسے ملے جنہوں نے خیر الدین پاشا کے بعد سمندروں میں سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی قائم رکھی، جن میں ایک تورغوز اور دوسرے پیالے پاشا تھے۔ یہ دونوں ہی پہلے بحری قزاق رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بحری کپتان پیری رئیس، جو کہ نہایت قابل ماہر جغرافیہ تھے، آپ کی خدمات بھی سلطنت عثمانیہ کو حاصل تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب پرتگالی سمندری تجارت پر غالب آنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اس سے قبل سمندری تجارت عربوں کے قبضے میں تھی۔ عرب سری لنکا، چین، ملیشیا اور ہندوستان سے سامان خریدتے اور اسے یورپ لے جا کر فروخت کر دیتے، لیکن جب سے پرتگالی ملاح واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا رستہ دریافت کیا تھا، پرتگالیوں کی پہنچ براہ راست ان ممالک تک ہو گئی تھی، اور یہ لوگ مسلمانوں سے تجارت اور تمام بندرگاہیں چھیننے کے در پہ تھے۔ ایسے میں سلطان سلیمان نے بحیثیت مسلمان خلیفہ پرتگالیوں اور اسپینیوں کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوششیں کی، یہاں تک کہ ہندوستان کے ساحلوں پر جا کر بھی انہیں ضربیں لگائیں۔ سمندروں میں اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے جزیرہ مالٹا پر قبضہ نہایت ضروری تھا، اس لیے سلطان نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن ایسے میں سلطان کو ایک مرتبہ پھر ہنگری سے خانہ جنگی کی اطلاعات موصول ہوئیں، اور آپ ایک مرتبہ پھر ہنگری کی طرف روانہ ہوئے اور مختلف شہروں کو فتح کیا۔ اسی مہم کے دوران آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے انتقال کی خبر کو آپ کے بیٹے سلیم ثانی کی تخت نشینی تک مخفی رکھا گیا۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کا سب سے بہترین دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ ترک اسے دی میگنیفیسنٹ سینچری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا یوٹیوب چینل علم کی لائبریری سبسکرائب، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔